بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرتے ہوئے نہ ہم سے کوئی مشورہ لیا، نہ ہم سے پوچھا، نہ ہمیں بتایا۔ هو الذی خلقکم، بنا دیا۔ کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ۔ اب ہم ادھر مرد بیٹھے ہیں، ادھر خواتین ہیں۔ ہم میں سے نہ کسی نے چاہا، نہ درخواست پیش کی کہ مجھے مرد بنایا جائے، مجھے عورت بنایا جائے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر آگے خاندان بھی مختلف کر دیے۔ کسی نے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ مجھے اس خاندان میں پیدا کیا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بننے میں محتاج محض ہیں، اپنے قد میں، رنگت میں، جسمانی طاقت میں، پھر جنس میں، مرد اور عورت ہونے میں، پھر خاندان میں۔ اس میں جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہمیں پتہ چلا کہ بھئی میں لڑکا ہوں، میں لڑکی ہوں، میرا یہ خاندان ہے، میری یہ شکل ہے۔ پھر جب تھوڑا سا شعور بیدار ہوا تو دائیں بائیں ایک کائنات نظر آئی، ایک جان وہ تھا جس میں 9 مہینے گزارے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ جب اس جہان میں آیا تو بڑا خوبصورت نظر آیا، وادیاں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، سبز پوش بھی ہیں، سفید پوش بھی ہیں، سیاہ پوش بھی ہیں، برف سے ڈھکے ہوئے، سبزے سے ڈھکے ہوئے، کالی چادر، سیاہ پہاڑ، بڑے بڑے میدان، پھر کہیں پھول، کہیں پرندے، کہیں چہچہاٹ، کہیں مہک۔ یہ سارا ایک نظام جب دیکھا تو دل لگنے لگا، رہنے کو جی چاہنے لگا۔ ابھی شعور بیدار نہیں ہے اور دنیا سے دل لگنے لگا، لیکن اچانک کسی گھر سے آہ و بکا کی صدا آئی۔ اب کسی گھر میں رونا دھونا مچ گیا تو معصوم ذہن کو ایک دھچکا لگا، یہ کیا ہوا؟ بیٹا فلاں مر گیا۔ موت کیا ہوتی ہے؟ اچھا، اتنے خوبصورت گھر بنا کے پھر مر جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں۔ موت کیا ہوتی ہے؟ تو ایک تازیانہ قدرت نے لگایا کہ یہاں رہنا نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ کوچ کا مقام ہے، یہ گزرگاہ ہے، اسٹیشن ہے، جہاں چند گھڑی کو انسان ستاتا تو ہے پر رہتا نہیں، بیٹھتا تو ہے پر گھر نہیں بناتا۔ اسے منزل کا فکر ہوتا ہے۔ مسافر شخص سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے، ان کی منزل دور ہو، ان کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا ہوتا ہے، وہ خراما خراما نہیں چلتے۔ ایک معصوم بچے نے آہ و بکا سنی، رونا دھونا سنا، کئیوں کو دیکھا گریبان پھاڑ رہے، کئیوں کو دیکھا اپنی چوڑیاں توڑ رہی، کئیوں کو دیکھا وہ بے ہوش ہو کے گر رہی، کئیوں کو دیکھا کہ ان کو پانی پلائے جا رہے۔ حیران ہو کے دیکھتا ہے کیسے خوبصورت گھر میں یہ ماتم کیسا ہے، یہ رونا کیسا ہے۔ دیکھتا ہے کہ اس کے دادا کو، اس کی دادی کو، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کے چاچا کو، اس کی اماں کو، اس کی خالہ کو، اس کی پھوپھی کو، اس کے دوست کو، ایک دم اس کی آواز بند ہو گئی اور اس کی آنکھوں کی شمعیں بجھ گئیں اور ایک بولتا وجود ایک دم ساکت ہو گیا۔
مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلا يرد جوابی. یہ حضرت علی کا شعر ہے. جب حضرت فاطمہ کو دفن کر دیا تو پھر ان کو پکارا یا فاطمہ. کوئی جواب آتا خاموشی. یا فاطمہ فاطمہ جواب ہی نہیں. پھر یہ شعر پڑھ مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلا يرد جوابی. یہ کیا ہوا کہ وہ فاطمہ جسے میں نے کبھی رات میں پکارا تو اس نے لبیک کہا، سوتی کو پکارا تو اٹھ کے بیٹھ گئی، کام کرتی کو بلایا تو کام چھوڑ کے آ گئی، گرمی میں سردی میں بلایا تو لبیک کہہ گئی. آج میں بلا رہا ہوں جواب ہی نہیں آ رہا. کیا ہوا؟ قبر الحبیب فلا يرد جوابی. تو میری محبوب تھی، آج اس کا جواب کیوں نہیں آ رہا؟ اوہو پتہ چل گیا. لکل اجتماع قلیلین فرقتا وکل الذی قبل الممات قلیل. پتہ چل گیا کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اور میں اور وہ جو یہاں رہے تھے کبھی تو مل بیٹھے بھی نہ تھے کہ جدائی ہو گئی، اور موت نے ہمیں جدا کر دیا اور اسے مٹی میں دبا دیا، اور میں زندہ کھڑا ہوں. مجھ پر یہ راز کھل گیا. ان افتقادی احمد بعد فاطمہ، ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل. مجھے پتہ چل گیا کہ پہلے میں نے اپنے ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھویا، پھر آج فاطمہ بھی کھو گئی مجھ سے، تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں کوئی دوستی سلامت نہیں، کوئی گھر سلامت نہیں. یہ گھر کتنے شوق سے بنا پڑا ہے، لیکن کتنی حسرت کی بات ہے کہ چند دنوں کے بعد یہاں سے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جانا شروع ہو جائیں گے، اور مٹی اور کیڑوں کے گھر میں جا کے ان کے اپنے ہی ان کو دبا دیں گے. کوئی ان کی ہائے ہائے بھی نہیں سنے گا کہ ہم نے اپنے ارمانوں سے گھر بسایا، ایک ایک پودے کا انتخاب کر کے لگایا. مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ہاں یہی دنیا کی ریت ہے. مرنے والوں کو کوئی گھر میں نہیں رکھا کرتا. یہاں زندوں کے لیے مقام ہے، مرنے والوں کے لیے نہیں ہے. جاؤ جاؤ کألم تکن بینی و بینک ولا حسن غد مرۃ فی التبادل. ایک دن ایسا آئے گا کہ اس گھر بنانے والے کو کوئی یاد بھی نہیں کرے گا کہ کسی نے یہ گھر بنایا تھا. خبریں ہی بھول جائیں گی، نام بھول جائیں گے، یہ بھی بھول جائے گا کہ کبھی مل کے بیٹھے تھے، کبھی مل بیٹھے ہوں، یہ بھی بھول جائے گا. اس جہان کی سرشت یعنی فطرت وہ بے وفائی ہے، اور اس جہان کی فطرت بھول جانا ہے. اس جہان کی فطرت مٹنا ہے، بچنا نہیں ہے. کہ میں تو مرتے مرتے بچا. ارے ایک دن بچتے بچتے مر ہی جاؤ گے بھائی. کب تک کہو گے مرتے مرتے بچا؟ ایک دن تو بچتے بچتے مر ہی جاؤ گے. وہ دیکھو جنازے اٹھ رہے ہیں، ایک دن ہم بھی اٹھا دیے جائیں گے. تو جی لگنے سے پہلے ہی ایک ضرب لگی کہ نہیں، یہاں تو مرتے بھی ہیں، یہاں تو اٹھ جاتے بھی ہیں. بڑے بڑے خوبصورت مناظر کو چھوڑ کر لوگ بڑے خوبصورت بیڈ رومز کو چھوڑ کے، بڑے عالی شان بستروں کو چھوڑ کے مٹی کے گھروں میں سوتے ہیں، مٹی کے بستر پر لیٹتے ہیں، اور مٹی کی چادر اوڑھ کے ایسے بجھ جاتے ہیں جیسے شمع جلتے جلتے بجھتی ہے تو اپنا وجود بھی مٹا جاتی ہے. جیسے تھی کوئی نہیں، کوئی آیا ہی نہیں تھا یہاں بنانے کے لیے. کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج
وتراه مصفرا ثم يكون حطاما. کیا خوبصورت اللہ دنیا کی تصویر پیش کرتا ہوں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو ایک کاشتکار کیسے کھیتی کو تیار کرتا ہے؟ وہ سرسبز ہوتی ہے، وہ لہلہاتی ہے، پھر ایک دم اچانک وہ پیلی ہونی شروع ہوتی ہے، پھر خشک ہونا شروع ہوتی ہے. تو کل تک جو کاشتکار خود ہی ڈنڈے لے کر چڑیوں کو بھگا رہا، کوے بھگا رہا، بچے بھگا رہا، کیا دیکھا اسی کاشتکار کے ہاتھ میں درانتی ہے اور اس کے ایک ایک پودے کو کاٹتا جا رہا، کاٹتا جا رہا، کاٹتا جا رہا، کاٹتا جا رہا. ایک ایک پودے کو پانی دیا تھا، اسی کو پھر اس کے اوپر تھریشر چلا رہا ہے اور اس کو پرزے پرزے کر کر اس میں سے دانے کو نکال رہا ہے. اپنی بنائی کھیتی کو جیسے کاشتکار ہوا میں اڑا دیتا ہے، ایسے ہی ان بنے ہوئے گھروں سے تم اس طرح اڑا دیے جاؤ گے جیسے گندم کا بھوسا اڑا دیا جاتا ہے. پچھلوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کون آیا تھا، کس نے بنایا تھا. چنگیز خان نے کہا ہاں میری اولاد بڑے بڑے ملکوں پہ حکومت کرے گی، بڑے بڑے محلوں میں رات گزارے گی اور انہیں یاد بھی نہ ہوگا کہ کوئی بوڑھا ان کے لیے اپنی خون دے کر یہ حکومت بنا گیا. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو ہر نشے کو نکال دیتی ہے. ایک کھیل تماشا ہے، مال کی دوڑ ہے. اچھا بھائی کتنا کمانا ہے، کب تک کمانا ہے، کوئی حد ہے، کہیں جا کے رکنا ہے. کہیں تو رکو کہ آخرت کو بھی سوچ سکو، کہیں تو کوئی آدمی اپنے آپ کو روکے کہ کچھ آگے کی بھی سوچ سکے. ایک سے ایک نیا پروگرام، نئے سے نئے ڈیزائن، نئے سے نئے منصوبے. ایک منصوبہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے جو تیزی سے ہمیں موت کی طرف دھکیل رہا ہے. ادھر عمارتیں اونچی اونچی بن رہی اور ادھر گہرے گڑھے کی طرف ہم لڑکتے چلے جا رہے. ادھر بڑے خوبصورت لباس تیار کیے جا رہے اور ادھر کفن کا سادہ لٹھا بھی بازار میں آ رہا ہے. ادھر بڑے عالی شان کھانے تیار ہو رہے اور ادھر قبر کے کیڑے بھی منتظر ہیں کہ شیخ صاحب پلی ہوئی لاش ہے، یہ بھی آ رہے. غور تو نہیں کرتے کائنات میں یہ کتنی عبرت کی زندگی ہے. ایک دم آنکھ کھلتی ہے، یہ کیوں مر گیا، یہ کہاں جا رہا ہے، اس کو اتنے خوبصورت گھر سے کیوں لے جا رہے ہیں، موت کیا ہے. پھر پتہ چلا یہ جہان تو چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں، تو کیا آگے کوئی زندگی ہے یا بس یہی کچھ ہے، مر گیا، چند دن روئے ہم نے بھلا دیا. آپ دیکھتے نہیں تو کہتے ہیں اس کے بغیر کیا ہوگا، دیکھتے ہیں کہ اسی کے بغیر سب کچھ ہی ہو رہا ہو، تو کہتے ہیں اس کے بغیر تو ہماری زندگی تاریک ہو گئی. وہ دیکھتے ہیں اسی گھر میں رات کو چراغاں ہوتا ہے جیسے یہاں کبھی کوئی مرا ہی نہیں تھا. تو یہاں کر دین خاموش ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہے، عقل خاموش ہو جاتی آگے کیا ہے. لیکن اگر انسان کی عقل سلیم ہو، میں کہتا ہوں مسلمان نہ ہی ہو، صرف عقل ہو اور فطرت صحیح ہو، تو وہ دنیا سے جی ہٹا دیتا ہے. دفع کرو جسے چھوڑ ہی جانا، اس پہ جان کیا لگا. جس وجود کو مٹی نے کھانا ہے اس کو گھنٹوں سجانا، یہ بھی کوئی حقیقت ہے یا یہ بھی کوئی کام ہے. جس وجود کے لیے زوال طے ہے اور فنا طے ہے، جس حسن کو بڑھاپے نے کھانا ہے، اس کے پیچھے لگے رہنا، یہ بھی کوئی زندگی ہے. تو پھر یہاں آ کر ہماری شریعت نے راہبری کی کہ نہیں، موت کے بعد ایک زندگی ہے، کھیل تماشا نہیں ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى.
اے میرے بندے، یہ خیال دل سے نکال دو کہ موت کے بعد کوئی جزا سزا نہیں ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، تم یہ سوچتے ہو مردے کون زندہ کرے گا، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ بلا، یقیناً، کیا یا اللہ قادرین، ہمیں قدرت ہے کس بات پر؟ علی ان نسوی بنانا، تیرا وجود نہیں، تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی تجھے واپس کروں گا۔ بنانا، آپ کو پتہ نہیں ہے جو فنگر پرنٹس ہیں یہ سب کے جدا جدا، اس لیے اللہ نے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میں تیری انگلی کا پورا اس پر چھپا ہوا جو پرنٹ ہے آج لگا کے دیکھ لے، قیامت کو یہی واپس کروں گا، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ لیکن پھر تو ٹھٹھا کرتا ہے، یسأل ایان یوم القیامہ، مجھ سے پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ تو سنو، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جس دن آنکھیں جائیں گی، سورج چاند بے نور ہو جائے گا، اس دن تجھے قیامت نظر آئے گی، پھر تو کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، آج تو کہے گا مجھے بچاؤ، میں کہیں بھاگنا چاہتا ہوں، میں کہیں چھپنا چاہتا ہوں۔ کلا، دن گئے بھاگنے کے، دن گئے سعید کالونی اور ہے، اور میدان محشر اور ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج تیرے قدموں کو زمین نے پکڑا ہوا ہے، یہ ہل نہیں سکتے، زمین پکڑ لے گی۔ یہ جو کشش ہے زمین میں، اگر اسی کو اللہ 10 گنا اور بڑھا دے ابھی، تو ابھی بھی زمین ہمیں پکڑ لے، ہم ہل نہیں سکتے۔ تو اللہ نے کشش کو ایک متوازن طریقے پر رکھا ہوا ہے، ہم اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں۔ یہ اللہ زمین کی کشش کو 10 گنا آگے کر دے تو ایک قدم نہیں کوئی اٹھا سکتا۔ آج اللہ کہہ رہا ہے ہل نہیں سکتے، تو کیا ہوگا؟ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، آج بیگم صاحب جو تُو نے کیا ہے میں تجھے دکھا دوں گا، آج میاں صاحب جو آپ نے کیا ہے میں تمہیں دکھا دوں گا۔ وَلِلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، آج تو دیکھے گا میں نے کیا کیا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، آج تو بڑے عذر پیش کرے گا، جی یہ تھا اصل میں، یہ تھا اصل میں، معاشرہ ایسا تھا، ماحول ایسا تھا، لوگ ایسے تھے، بیگم نہیں مانتی تھی، میاں نہیں مانتا تھا، بچے نہیں مانتے تھے، یہ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، آج تیرے بڑے عذر میرے سامنے آئیں گے، پر نہیں ہو سکتا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ ایک مقرر دن ہے۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، جو تم سب کو جمع کرے گا۔ فتأتون افواجا، فوج در فوج چل رہے۔ سما فکانت ابوابا، دروازے آسمان کے۔ سیرت الجبال، پہاڑ ریت بن گئے۔ اور ادھر ازلفت الجنت للمتقین، یہ جنت آ رہی۔ وبرزت الجحیم للغاوین، یہ جہنم آ رہی۔ ونضع الموازین القسط، یہ ترازو آ گیا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ پل صراط آ گیا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور کیا دیکھا کہ اللہ بھی خود آ گیا۔ یا اللہ خود سروں پر۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا اور سروں کے اوپر، اور ایک سناٹا چھا جائے گا۔ اور جب اللہ کا عرش آئے گا اور اس کی آواز اور اس کی ہیبت سے سارا میدان معاشر بے ہوش ہو کے گر جائے گا۔ کیا مرد کیا عورت یہ پڑے ہوئے ہیں بے ہوش۔ اور سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئے گا۔ آپ نے فرمایا میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔
مجھے نہیں پتا مجھ سے پہلے ہوش آیا یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں دیکھوں گا کہ وہ عرش کا پایہ پکڑ کے کھڑے ہوں، پھر باقی کائنات کھڑی ہوگی، آواز آئے گی، یا عبادی، اے مردوں اور عورتوں، انی انصت لکم، تمہیں پتا ہے جب تم سعید کالونی میں رہتے تھے میں خاموشی سے تمہیں دیکھتا رہا، انظر افعالکم واسمع اقوالکم، جو تم گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتی تھی وہ بھی سنتا تھا، جو تم بازاروں میں بیٹھ کے ہیرا پھیریاں کرتے تھے وہ بھی دیکھتا تھا، اور جو تم پیسے کے پیچھے ایمان کے سودے کرتے تھے اور جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور غلط کو صحیح کر کے دکھاتے تھے وہ بھی دیکھتا تھا اور وہ سنتا تھا۔ الیوم انصتوا لی، آج تم خاموش ہوگے اور میں بولوں گا، الیوم نختم علی افواہہم، آج میں تمہاری زبانوں پہ تالے لگا دوں گا، آج زبان نہیں بولے گی، آج ہاتھ بولے گا، ناخن بولے گا، ایک ایک رواں بولے، ایک ایک بال بولے گا، ایک ایک انگلی بولے، ایک ایک ہڈی بولے، ایک ایک بوٹی بولے گی، بولو کیا کیا تھا جمعے کے دن، بولو کیا کیا تھا ہفتے کے دن، بولو کیا کیا تھا رات میں اور دن میں، بازار میں، دکان میں، فیکٹری میں، بول، زبان خاموش، جسم بول رہا ہے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اللہ کی قسم، آپ کا جسم، میرا جسم، یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ سب سے بڑا غدار ہے، جس کو ایسے گھر بنا کے دے رہے ہیں، جس کو ایسے پلاٹ بنا کے دے رہے ہیں، جس کو ایسے کپڑے پہنا رہے ہیں، جس کو ایسے کھانے کھلا رہے ہیں، یہ سب سے پہلے مجھ سے غداری کر جائے گا قیامت کے دن اور میرے خلاف بول جائے گا، تو کہے گا سحقا لکن، ارے تیرا بیڑا، پھر اللہ زبان کھولے گا، کہے گا تیرا ستیاناش ہو، ارے تو میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے، ان کنتو نادی، تمہاری خاطر تو میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، تمہیں سکھ پہنچانے کے لیے تو میں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، تم میرے خلاف کیوں ہو گئے؟ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہماری مجال ہے کہ ہم نہ بولیں، آج ہمیں وہ بلوا رہا ہے جو جب بولنے کا کہتا ہے تو کوئی چپ نہیں رہ سکتا۔ آج کامیابی اور ناکامی کا پتہ چلے گا، سعید کا مطلب سمجھ میں آئے گا، سعید کسے کہتے ہیں اور شقی کسے کہتے ہیں۔ سعید کامیاب، کیا ہوگا اعلان؟ نیکیاں تولی، پلڑا جھک گیا نیکیوں کا، گناہوں کا اٹھ گیا، تو جبریل کا اعلان ہوگا، ان فلان ابن فلان، ان فلانۃ بنت فلان، فلاں فلاں کی بیٹی یا فلاں فلاں کا بیٹا، قد ثقلت موازینہا، اس کی نیکیاں وزنی ہو گئی، وسعدت سعادۃ، اور وہ سعید ہو گئی، وہ سعید ہو گیا، کامیاب، لا یشقی بعدہا ابدا، اب کبھی ناکام نہ ہوگا۔ کیا مطلب ہے سعید کا؟ دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، یہ کامیابی ہے۔ اور ان فلانۃ بنت فلان، فلاں فلاں کی بیٹی، فلاں فلاں کا بیٹا، قد خفت موازینہا، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وشقی شقاء، اور یہ ناکام ہو گیا، یہ ناکام ہو گئی۔ لا يسعد بعدها ابدا، لا يسعد بعده ابدا، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا، یہ ناکام ہو گیا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اس وقت اماں کہے گی، میری بیٹی، ارے میرے بیٹو، میں نے تمہارے لیے کتنے دکھ جھیلے، تھوڑا سا میرا ہاتھ تو بٹا دو، کہیں گے جا جا، ہم تیری اولاد ہی نہیں۔ بیٹی کہے گی، اماں تو نے مجھے جنا، تو نے مجھے پالا، تو نے میرے لیے دکھ اٹھائے، آج یہ تھوڑا سا میرا بوجھ ہٹا دے، میرا بوجھ مجھ سے بانٹ لے۔ وہ کہے گی تو میری بیٹی نہیں، الیک عنی، دفع ہو جا۔ عقل خاموش ہے لیکن قرآن یہاں بول رہا ہے کہ سنبھل کے آؤ، سنبھل کے آؤ، کھیل نہیں ہے۔ زندگی بھی ایسی چیز ہے جس کو ضائع کر دیا جائے، پیسہ تو
لگا دے آدمی، چاہے آگ ہی لگا دے تو کچھ نہیں، پھر زندگی کو آگ نہ لگائے جس کے وقت میں یہ جنت بن رہی ہے، یہ جہنم بن رہی ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ نہیں کہ اتنا بڑا گھر مل جائے، اور ناکامی کا معیار یہ نہیں کہ کسی جھونپڑے میں تتک تتک کے مر جائے۔ یہ ہے، یہ جب اللہ کہے گا یہ جنتی، یہ عورت جنتی، یہ مرد جنتی، تو ایک دم کہے گا ہاؤ۔ یہ جیسے خوشی کا نعرہ نہیں ہوتا، خوشی میں نعرہ نہیں مارتے، تو یہ عربی میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے، قرآن میں کہے گا ہاؤ، آ جاؤ آ جاؤ۔ اتنی زور سے وہ آواز لگائے گا کہ سب جی ہو، کیا ہوا کیا ہوا؟ اقرأوا کتابیا، دیکھو میرا پیپر پڑھو۔ یہ بچے ہمارے 5ویں پاس کر لیں تو خوش ہوتے ہیں، ہم پاس ہو گئے، پاس ہو گئے، میٹرک پاس کر لیں، پاس ہو گئے، ماں بھی خوش، باپ بھی خوش، بیٹا بھی خوش۔ آج یہ خوشی کیا خوشی ہے کہ جب اس کو اللہ جنت کا اعلان کر کے دے رہا اور جہنم سے نجات کا پروانہ دے رہا ہے، تو ایک دم پھٹے گا، ہاں آؤ آؤ۔ کیا ہوا؟ اقرأوا کتابیا، ذرا میرا پیپر تو پڑھو۔ نبی کیا ہوا؟ کہا میں پاس ہو گیا۔ کہ کیسے پاس ہو گئے؟ کہ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا میرا حساب ہے، میرا امتحان ہے، میں تیاری کرتا رہا۔ فہو فی، اوپر سے جواب آیا، فہو فی عیشۃ راضیہ جنت عالیہ قطوفها دانیہ۔ جاؤ مزے کرو، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن گئے، کامیاب زندگی مل گئی۔ اور جس سے الٹے ہاتھ میں آ گیا اور اس کی نیکیاں گٹ گئی، کہے گا یا لیتنی۔ یہ یا لیتنی کو میں آپ کو کیا ترجمہ کر کے بتاؤں؟ جب کوئی دکھ سے ہائے کرتا ہے اس کا کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے؟ ہائے تو ہم نے لکھ دی ہائے، لیکن اس ہائے میں جو اس کی ناکامیوں کا درد ہے وہ ترجمہ کہاں سے کروں؟ تو یا لیتنی، ہائے میں لٹ گیا۔ اصل کہ کروڑ 2 کروڑ ڈوب جائیں تو کہتا ہے ہائے میں مارا گیا۔ کسی کی تجارت بیٹھ جائے وہ کہتا ہے ہائے میں مارا گیا، اب تو مجھے گھر بھی بیچنا پڑے گا، لیکن مر تو نہیں گیا۔ یہاں حکومتیں ٹوٹ کے دوبارہ مل جاتی ہیں، خسارے کی تجارتیں نفع میں بدل جاتی ہیں، شکست قطع میں بدل جاتی ہے، لیکن آج میرے بھائیوں اور بہنوں اس عورت کی صدا سن جو کہہ رہی ہے یا لیتنی، ہائے میں لٹ گئی، یا لیتنی، ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا۔ اس لیتنی کے اندر جو درد اور اس کی آہ و بکا کا جو غم ہے، یہ صرف عربی زبان کا معجزہ ہے کہ اس نے اپنے اس کے اندر لیا ہوا ہے، کوئی اور زبان اس کو ادھر منتقل نہیں کر سکتی۔ جسے میں نے مثال دی، یہ کہتا ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، رکھ دیتی ہے۔ اور اجنبی رونے بیٹھ جاتے ہیں۔ انسان جذباتی مخلوق ہے نا، پتھر نہیں ہے، کسی کا غم بھی اس سے رلا دیتا ہے۔ خبر پڑھ کے آدمی رونے لگ جاتے ہیں، نہ کوئی تعلق نہ کوئی واسطہ۔ ارے تو اس ہائے کا کیا ہوگا جب منہ سے نکلے گا ہائے، ہائے میں لٹ گئی، یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش کہ یہ میرا پیپر مجھے نہ ملتا، ولم ادر ما حسابیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرا حساب ہونا ہے، ما اغنی عنی مالیا، نہ پیسہ کام آیا، ہلک عنی سلطانیہ، نہ سلطنت کام آیا۔ یہ خبر اگر اللہ کا رسول نہ ہوتا اور قرآن نہ ہوتا تو آج پوری دنیا جانوروں سے بدتر ہوتی۔ دعا دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچایا، اور ان صحابہ کو اور ان کی بیویوں کو جنہوں نے اپنے جذبات کو اپنی قبروں میں ہی اپنے ساتھ دفن کر دیا،
اور اگلی نسل تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ تبلیغ کا جو یہ کام ہو رہا ہے، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغی جماعت، یہ اس بات کی محنت ہے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ زادرہ اکٹھا کر لیں، کچھ اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، آخرت کا سودا ساتھ لے لیں۔ قیامت کا مالدار وہ ہوگا جس کے پاس ایمان اور عمل کا بڑا سرمایہ ہوگا۔ قیامت کا مالدار، قیامت کا فقیر وہ ہوگا جس کے پاس ایمان اور عمل کا سرمایہ ٹوٹا ہوا، کھوٹا ہوگا یا خسارے کا ہوگا۔ ہم اس بات کے لیے مردوں عورتوں کو جمع کر رہے ہیں، یہ ایک دن ایسا لکھا ہوا ہے انہی سال و ماہ کی گردش میں، اور ایک صبح یا شام دوپہر یا رات ایسی لکھی ہوئی ہے، ایک ہفتہ، ایک گھنٹہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ ایسا طے ہے جب کوئی آئے گا اور میرے سانس کو توڑ کے رکھ دے گا، آنکھوں کے چراغ بجھا دے گا۔ ایک دن ایسا ہے، انہی دنوں میں ہے، اسی ہفتے کے دن میں ایک دن ہے، اسی سال کی گردش میں ایک پال ہے، اسی ڈھلتی شام اور اٹھتے دن کا ایک دن یا شام ہے جب ہماری زندگی کی شام ہو جائے گی۔ سر میں درد ہو تو ہم نہیں کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، فوراً گولی کھا۔ کوئی مسئلہ کاروباری آ جائے تو ہم نہیں کہتے جو ہوگا دیکھا جائے گا، فوراً ہم حساب کتاب جوڑتے ہیں، کتنا بڑا مسئلہ ہے، موت آ رہی ہے، یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ کہہ دیا جائے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آئے نہیں بھائی اور بہنوں، یہ وہ کھاٹی ہے جس نے بڑے بڑوں کو رلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا نماز پڑھاتے ہوئے، اور آدھی دنیا میں اسلام پھیلایا، اور وہ ہیں جن کے اسلام لانے پر فرشتوں نے خوشیاں منائیں، اور جب موت کا وقت آیا تو سر بیٹے کی گود میں تھا کہ مجھے زمین پر رکھ دے، زمین پر رکھ، زور سے کہا، تو نے جلدی سے سر زمین پر رکھ دی، تو اپنی گالوں کو مٹی میں یوں رکھ دی اور ایسے ایسے رگڑنے لگے، قویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ بھلا عمر تو وہ ہے جس کی بخشش مرنے سے پہلے اس کو سنائی جا چکی ہے، اس کے باوجود یہ حال ہے کہ اے عمر تو لٹ گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ جو آخرت کے لیے پوری طرح تیار ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موت کے نظام میں عبداللہ ابن عباس آئے تو رو رہی تھی، روتے روتے ساری اوڑھنی ان کی تر ہو چکی تھی۔ یہ آج کی اوڑھنی نہیں، یہ تو اوڑھنی ہے ہی نہیں، جس میں بال نظر آئے وہ کیا اوڑھنی ہے، وہ بڑی چادر، وہ ساری آنسوں سے تر۔ تو عبداللہ ابن عباس کہنے لگا، اے اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ تو اللہ کے رسول کی وہ بیوی ہیں کہ جن کے سینے پر اللہ کے نبی کا تھر تھا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کا انتقال کس طرح؟ فی نحری، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا رسول نے دنیا چھوڑی تو اس کا تر میرے سینے پہ رکھا ہوا تھا۔ اس حال میں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ تو اللہ کے رسول کی سب سے محبوب بیوی ہیں کہ عبداللہ ان باتوں سے مجھے دھوکہ نہ دے، کاش کہ میں کچھ بھی نہ ہوتی۔ تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار ہے جو موت کی تیاری کرے۔ تو اس کے لیے اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ دی ہے۔ سارے عالم، سارے انس، سارے جنات، سارے بحر و بر کے نبی بن کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین حبیب اللہ، حبیب کے مقام کو جیسے ہم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے، ایسے ہی حبیب کے مقام کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ سمجھتے بالا تر ہے آپ کے مقام تک رسائی اور آپ تک پہنچنا، یہ ہمارا راہبر ہے۔ جو اس کے پیچھے مرد عورت نے راستہ اختیار کر لیا اور چلا، بس کی آخرت کی تیاری مکمل ہوگی۔
اس کی طرف ہم بلا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں لے آئیں. ان جیسا اللہ نے نہ کوئی بنایا ہے نہ بن سکتا ہے. بے جان بھی، جاندار بھی، جانور بھی، درند و پرند بھی جن کی نبوت کو تسلیم کریں. حضرت بکر صدیق کو سانپ نے کاٹا، اس میں غار ثور میں، پھر کاٹا، پھر کاٹا. آپ کے آنسو ٹپکے، آپ کے چہرے مبارک پر گرے، آنکھ کھلی. کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ سانپ نے کاٹا ہے. تو آپ نے اپنا لعاب لگایا، ٹھیک ہو گئے. یہ سانپ کیوں کاٹ رہا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا اور صدیق کا پاؤں اس میں رکاوٹ پڑا تھا، تو وہ کاٹنے کے لیے نہیں کاٹ رہا تھا. وہ کہتا ہٹو، میں نے زیارت کرنی ہے. اس سانپ کا کاٹنا اپنے انتقام کے لیے نہیں تھا، راستہ بنانے کے لیے تھا کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت کرنے دو. ایسے موذی بھی جس کے دیدار کو ترسیں. اس کی زندگی آج سعید کالونی سے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دی گئی کہ ہم صرف اس کو رسول مانتے ہیں، اس کی زندگی اپنانے کے ہم قابل نہیں. اگر ہم نہیں تو پھر اور کون ہے؟ اگر ہمارے اندر محمدیت نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہے؟ جس کے وجود کو اتنی طاقت ہے کہ یوں پرواز ہوئی بیت اللہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے براق کو چھوڑ دیا اور پہلے آسمان تک پرواز ہے. نہ کوئی راکٹ، نہ کوئی سواری. سلمان بن عبدالعزیز ریاض کا گورنر، اس کو جماعت ملی ہماری، میں نہیں، ہمارا کچھ عرب سا. تو سلمان کہنے لگا جو گورنر ریاض، میرا بیٹا پہلا عرب ہے جو خلا میں گیا ہے. وہ راکٹ پہ گیا تھا امریکہ. تو ہمارا ایک ساتھی تھا عرب، قطر کا، نے کہا نہیں شیخ، تم سے پہلے ایک عرب گیا ہے. تو بادشاہوں کی بات کاٹنا کوئی آسان بات؟ وہ تو غصے سے کامنے لگا، کون میرے بیٹے سے پہلے گیا ہے؟ کہ رسول اللہ تجھ سے پہلے تیرے بیٹے سے بھی پہلے قلعوں کو چیر گئے. تو کہنے لگا غلبتنی یا سودانی، غلبتنی، تو نے مجھے لاجواب کر دیا. ارے تو نے مجھے لاجواب کر دیا. آسمان کھل گئے. یہاں اس کے پیچھے نہ چلیں. کتنی عجیب بات ہے، ان کے طریقوں میں شرم محسوس کر رہے، اور جو ہیں جانور ان کے طریقوں پر چلنا عزت محسوس کیا جا رہا. کیا عجیب جہان ہے. جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ انسان ہی نہیں کہتے، کہتے جانور ہیں. اولئک کالانعام، جانور ہیں. بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر. ان کے پیچھے تو بھاگ رہے، اور جن کو یہ اللہ کہہ رہا. پرواز دیکھو، پہلے آسمان اور آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کے استقبال کیا. ساتوں آسمان مزین کر دیے گئے، جنت تک مزین ہو گئی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. پھر وہاں سے دوسرا آسمان، اور زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر وہاں سے تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. چوتھا آسمان، ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر چھٹا آسمان، موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر ساتواں آسمان، ابراہیم علیہ السلام. ساتواں آسمان پہ بیت اللہ دیکھا، جس کی ٹیک لگا کے ایک بڑے میاں ایسے گوٹ مار کے بیٹھے ہوئے، سفید داڑھی ایسے بیٹھے. وہ نہیں اٹھے، باقی سارے اٹھتے رہے، استقبال کرتے رہے، آگے بڑھ کے آتے رہے. لیکن جب وہاں پہنچے تو ویسے ہی بیٹھے. تو انہوں نے جبریل علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم، آپ کے دادا ابراہیم ہیں. جب قریب آئے تو کھڑے ہو کہا مرحبا بالابن الصالح، مرحبا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. اور ابن اسلام نے آپ کے ماتھے کو چوما اور پھر آگے روانہ کر دیا، اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے جبرائیل کی طاقت ختم ہو. بس یا رسول اللہ، اس کے آگے آج تک کوئی نہیں گیا. میں بھی ایک بالش تو اوپر اٹھ جاؤں
تو میرا وجود ہی نہ رہے، جل کے خاک ہو جاؤں۔ کتنا بڑا وجود ہے ان کا، اگر اپنے پورے قد میں آئیں تو ان کا سر عرش سے ٹکرائے اور پاؤں زمین سے ٹکرائیں، اتنا بڑا وجود ہے۔ اور ایک بالش ٹوٹ جائے تو سارا جل کے راکھ ہو جائے۔ یہاں سے اللہ کے رسول کی جسمانی پرواز شروع ہوئی ہے، ابھی روحانی نہیں شروع ہوئی، ابھی جسمانی چل رہی۔ جہاں جبرائیل کی روحانی جسمانی طاقت صفر ہو گئی، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت کی ابتدا ہوئی، اور آج تک عرش کسی کے لیے نہیں کھلا، آج اس کے دروازے کھلے ہیں۔ آج عرش کے اوپر کوئی نہیں پہنچا، آج ہمارا رسول اوپر پہنچ گیا، اور اوپر 70,000 نور کے پردے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ڈال دے نا، اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے اور ایک تجلی ڈال دے تو عرش سے لے کر زمین تک ساری کائنات جل جائے۔ تو یہ کیسا رسول ہے جو اللہ کو یوں دیکھ رہا ہے اور ساری تجلیات کو سینے میں ہضم کر رہا ہے؟ یہ کیسا رسول ہے جس کا سینہ عرش سے بھی زیادہ وسیع ہے؟ عرش تو سکڑ جائے اور اللہ پاک کی تجلیات کو سہ نہ سکے۔ یہ ہمارا رسول کیسا رسول ہے کہ جو عرش سے بڑا سینہ رکھے کہ تجلیات الہیہ کو سب اندر سمو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تو ایک تجلی پڑی اور وہ بھی سیدھی نہیں پڑی، پہلے پڑی طور پر، طور سے آئی آگ پر، طور سے ادھر، تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا، بے ہوش پڑے رہے۔ اور یہاں ذات ہی سامنے ہے، اور سامنے کیا ہے؟ بات ہو رہی ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب تجھے تیرا رب سلام پیش کرتا ہے۔ کیا کہنے؟ اور آگے آپ نے کہا سلام علینا، قربان جائیں کہ انہوں نے اس مقام پر بھی ہمیں نہیں بھلایا، اتنے عظیم مقام پر کھڑے ہوئے تھے پھر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ سلام اے اللہ میرے اوپر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک بندوں پر بھی ہو جو میری امت میں سے ہیں، ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا۔ اتنے بڑے نبی کا طریقہ نہ شادی میں نظر آئے، کیا کریں گے پھر؟ رواج تو دیکھنے ہی پڑتے۔ ارے یہ زبان کیوں نہ کٹ گئی ہے بولنے سے پہلے کہ رسول اللہ کو نہیں دیکھا، رواج دیکھا کہ سعید کالونی میں شادیاں کیسی ہوتی ہیں، یا ہمارے اور بھائی چچے کیسے شادیاں کرتے ہیں۔ کیا کریں، مجبوری ہے، کاش کوئی عورت یہ مجبوری بھی بناتی۔ کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتی، تم جاتی ہو تو جاؤ۔ سائیوال میں ایک دھوبی کے بیٹے نے چیلا لگا، اس کی منگنی ہوئی تھی گاؤں میں، وہ شادی کی تاریخ طے ہوئی، درمیان میں وہ چلے کے لیے چلا گیا، چلے سے واپس آیا تو داڑھی رکھی ہوئی، بارات موقع پہ چلی گئی۔ تو ہمارے یہاں دستور ہے جب کہیں ہماری شادی ہو تو ذمہ دار بھی اس میں شریک ہوتی، تو وہ گاؤں کا جو ذمہ دار وہ بھی وہاں اپنے اس دھوبیوں کے گھر میں بیٹی کی شادی میں شریک۔ اب یہ بارات پہنچ، وہاں ہنگامہ ہو، کہا ہم نے تو جب دیکھا تھا داڑھی نہیں تھی، تب اس کی داڑھی مڑاؤ، ہم تو تب نکاح دیں۔ تو وہ سارے بارات والے، ماں کیا، باپ کیا، بھائی کیا، چاچے کا، کوئی گل نہیں پتر ہوں مناچا پیچھے رکھ لیں، ہوں ساڑی کی عزت دا سوال۔ وہ کہنے لگا ایک پاسے تہاڈی عزت ہے، ایک پاسے میرے رسول دی عزت ہے، ہوں تو آپ پہ دسو میں کی کرا۔ پر جب آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو دل پتھر ہو جاتے ہیں۔ کیا کروں، کیسے سمجھائیں، کہاں سے الفاظ لائیں جو دل میں اتر جائیں کہ یہ دھوکہ ہے جس میں آپ لوگ چل رہے ہیں، تباہی کی زندگی ہے جس کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کا انجام ہلاکت ہے۔ ان کا کوئی نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، پتر اللہ بڑا مہربان ہے، کوئی نہیں۔ اور سارے اس پر چڑھ گئے، انہوں نے کہا یہاں سے گردن اتار دو، داڑھی نہیں کٹ سکتے۔
تو لڑکیوں نے کہا ہم لڑکی نہیں دیتے. انہوں نے کہا نہ دو, میں اللہ کے رسول کو نہیں ناراض کر سکتا, سارے جہان کو آگ لگا سکتا. یہ سارا منظر ہنگامہ کھڑا کہ اچانک وہ زمیندار کھڑا ہوا کہ بھئی اے ساری بارات توڑتے میرے بوئے تے آ جائے. ساری بارات میں خود زمیندار کا بیٹا ہوں, دھوبی نو دھی دے نا سوٹھا کم کوئی نہیں. ساری بارات اس نے اپنے ڈیرے پر بلائی, اپنی بچی کا نقد نکاح کر کے ساتھ بھیج دیا. کیا کریں, ماحول کو دیکھنا پڑتا. میں یوں کہہ رہا ہوں یہ کہو کیا کریں, اللہ کے رسول کو دیکھنا پڑتا ہے. اس نبی کے طریقے کی محنت ہو رہی ہے, اس نبی کے سانچے میں ڈھالنے کی محنت ہو رہی ہے. یہ لاگو کرنے سے نہیں آتا, یہ دل میں پہلے محبت پیدا ہوتی ہے, پھر اطاعت پیدا ہوتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کا آخری پیغام دنیا میں پھیلاؤ, یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے. تبلیغ جماعت نے ہمیں وراثت میں نہیں دیا, ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں دین دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وراثت میں کتاب عطا فرمائی, ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے وارث ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں اور اپنے نبی کے نائب ہیں. دیکھو تو صحیح, نباتات, جمادات, حیوانات جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے, صرف ہم نہیں جانتے. ماننا کافی نہیں, پیچھے چلنا ہے. تبلیغ پیچھے چلنے کی محنت ہے اور تبلیغ آگے پھیلانے کی محنت ہے. پھر اس کے بعد آپ نے محمد بن عبداللہ انصاری کو بلوایا, ان کو بلوایا اور ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے اور صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر تیرے آگے کر دیا بال کٹوانے کے لیے, اور اس طرح تیرے ہاتھ میں ہے. وہ کہنے لگے اور میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں میرا کوئی کمال نہیں. تو اس نے اپنے بال منڈوائے. سامنے طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے, سارے ان کو ہدیہ کر دیے. ابو طلحہ پر جھپٹا مارا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اور ان سے پیشانی کے بال چھین لیے, اور پھر دو بال انہوں نے اپنے ٹوپی میں رکھ لیے تھے. جب کبھی کسی لڑائی میں شرکت کرتے تو پہلے ٹوپی سر پر رکھتے, پھر اوپر لوہے کا خرد رکھتے, پھر حملہ کیا کرتے تھے. اور علماء فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑے لشکروں سے خالد رضی اللہ عنہ ٹکرائے اور ان کو ایسا گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا, اور اس میں برکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی تھی. اللہ تعالیٰ ایک ذہن بناتا ہے, میرے بندو اللہ سب کچھ ہے, وہ کسی سبب کا محتاج نہیں. بھڑکتی آگ ہے اور یوں ہی ابراہیم علیہ السلام اس پر پہنچ چکے ہیں. پانی کا فرشتہ ہے, ادھر جبرائیل علیہ السلام ہے. یہ کیا ہو گیا, یہ تو ابھی گئے اور چلے. پانی کا فرشتہ بیتاب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہے کہ میری مدد کرے تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں. جبرائیل علیہ السلام بیتاب ہے اور کہہ رہے کہ یہ کہے کہ میری مدد کرو اور میں فوراً ان کو آگوش میں لے کر اوپر اٹھا دوں, آگ لے جاؤں, دائیں بائیں کر دوں. لیکن یہ ایمان کی اس سطح پر تھے, کہ انہیں جبرائیل علیہ السلام بھی ایک مخلوق نظر آ رہا تھا. اس سے کچھ نہیں ہوتا, کرنے والی صرف ایک اللہ ہے. انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام میری مدد کرو. کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرا اللہ مجھے کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا میں انقلاب پیدا کیا, اور یہ قصہ قرآن پاک میں بتا کر ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑا کہ پیسوں کی غلامی سے نکل, مال کی غلامی سے نکل, سونے چاندی کی غلامی سے نکل, اللہ تعالیٰ کا غلام بن. وہ توحید لے کر جب نماز میں آئے تو صرف میں ہی ہوں اور کوئی نہ ہو. تو اگر نماز میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہے تو توحید میں کچرے میں مل چکی ہے. ایک کچرا آتا ہے تو گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے, ایک کچرا آتا ہے تو موٹر سائیکل کھڑی ہو جاتی ہے, ایک کچرا آتا ہے تو انجن بند ہو جاتا ہے. یہاں کچرے نہیں آئے, پتھر آئے پڑے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں, نماز پڑھنے والوں کو نماز میں اللہ یاد نہیں تو دکان میں کیسے یاد ہوگا؟ جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس کو اللہ تعالیٰ کیسے یاد آئیں گا؟ آگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یا اللہ تو ہی ہے, تو ہی بس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبی نظام چلایا. ایک دھکا دے دیتے تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے اوپر جا گرتے, یا اللہ ایک جھٹکا دے دیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے پہلے گر جاتے. سیدھا آگ کے اوپر وہاں سے نیچے گرایا, لیکن ساتھ ہی ارشاد فرمایا ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ. تو وہ آگ ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کانپنے لگے, اور آگ نے یوں جھولی پھیلا دی جیسے ماں اپنے بچے کے لیے جھولی پھیلاتی ہے, اور یوں اتار کر انگاروں پر بٹھا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ایک دم اپنے شفاف کر دیا. سب نے دیکھا کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے. مزے سے ننگے پھینکا تھا, کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ایک اعظم ذات کے منہ سے نکلا, ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے, بڑا ہی زبردست ہے تیرا رب. ایمان تو نہیں لایا مگر کہا بڑا ہی زبردست ہے تیرا رب. تو دعویٰ
محبت عبداللہ بن زید کا اپنے کھاتے میں کام کر رہے ہیں۔ ایک دن ان کے بیٹے بھاگے ہوئے آئے، ابا ابا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ وہیں جو انہوں نے کنزی پھینک دی کہ اللہ تعالیٰ تو نے آنکھ دی تھی تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرو، جب تو نے ان کو اٹھا لیا تو مجھے اندھا کر دے، میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہیں اندھے ہو گئے اور کہا اب میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا۔